کرتا ہے اور گوشت لوٹنے سے مانگتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. لیکن جب یہ فخر پر آتا ہے, تکبر پر آتا ہے, غرور پر آتا ہے, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. انسان ایک سانس پر رکا ہوا ہے, سانس بند ہو جائے اس کی زندگی ختم ہے. لیکن جب یہ دشمنی پر آتا ہے, بغض پر آتا ہے, حسد پر آتا ہے, تو یہ شیطان سے بدتر ہے. خدا و تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں, خدا چاہتا ہے وہ صفات اس کی بندگی میں. خدا کی صفت ہے ستار العیوب, عیبوں پر پردہ نہ. کہتے میرے بندے بھی لوگوں کے عیبوں پر پردہ نہ. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا پردہ رہے, لوگوں کے عیبوں پر پردہ نہ. اور یہ یاد رکھیں, جس دن خدا نے پردہ اٹھایا نا, کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. اور خدا پردہ رکھے, کوئی آپ کو رسوا نہیں کر سکتا. خدا کی صفت ہے رحمان الرحیم, معاف کرنے والا, بخشنے والا. جتنی بھی آپ کی خطائیں ہوں نا, معاف کر. جب اس میں خصوصیت ہے تو آپ کو بھی چاہیے اس کے بندوں کو معاف کریں. کہتے ہیں نا من لا یرحم لا یرحم, جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر کوئی رحم نہیں کرتا. اور جو بے قاص آدمی ہے نا, اس پر کبھی ظلم نہ کرے. کیوں؟ اس کا والی بارش کون ہے؟ یعنی آپ کسی غریب مسکین پر ظلم کر رہے ہیں, بے قاص پر, گویا خدا سے ٹکر لے رہے. خدا سے ٹکر کی لے نہیں سکتے, خدا سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتے. آپ کا مقابلہ پھر غریب سے نہیں ہوتا, مسکین سے نہیں ہوتا, پھر ایک عاجز سے نہیں ہوتا, ایک بے زبان سے نہیں ہوتا. آپ کا مقابلہ اس سے ہوتا ہے جس سے کہا گیا علی کل شیء قدیر. کسی کو پکڑ دے کوئی چھڑا نہیں سکتا, کسی کو عطا کر دے کوئی مانے نہیں ہو سکتا, جس سے روک لے کوئی عطا نہیں کر سکتا. اور ہمیشہ جب کسی کے سامنے آپ کو مشکل پیش آئے نا, کوئی آپ کو تنگ کرے, اس کا معاملہ اپنے پروردگار کے حوالے. جیسے آپ کے وکیل تکڑا ہو نا, آپ کی پریشانی ختم ہو. جب وکیل آپ کا نعم الوکیل ہو, نعم النصیر, خدا کے القاب میں سے نعم الوکیل و نعم النصیر, جب وکالت اس کے حوالے کر دے پھر پریشانی نہیں آپ. اور پھر کوشش کریں اپنے دل میں کسی نے بات, کسی نے زیادتی بھی کی خدا کی, کسی نے تنگ بھی کیا خدا کی. اور ہم نے دنیا میں لوگ دیکھیے نا, سمجھ آتی تھی انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا, انہیں کوئی عدالت میں نہیں لا سکتا, انہیں کوئی گھیر نہیں سکتا. وہ اتنے رسوا ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو بچا نہیں سکتا, کوئی انہیں نہیں بچا سکتا. وہ ناروے میں ایک آدمی تھا, سب کو تنگ کرتے تھے, اس کو تنگ کیا, اس پیسے نہیں تھے, بولتا نہیں تھا. ایک طرح اچانک میں نے فیس بک کھولی تو اس کی ریکارڈنگ فیس بک پہ لگی ہوئی تھی, لوگوں کو گالی دے رہا. حالانکہ وہ لوگوں کی ریکارڈنگ کرتا تھا, لوگوں کی ریکارڈنگ کر کے تنگ کرتا تھا, فیس بک پہ ریکارڈنگ اس کی لگی ہوئی. اور میں نے اس سے پوچھا کیا حال, کہتا حال کیا ہے, یہ سارے لوگ مجھے فون کر کے دھمکی دیتے ہیں, تم نے گالی دی ہے, فیس بک پہ لگی ہوئی. میں نے کہا خدا نے تمہیں پکڑا ہے, بندہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا تھا. بس کوشش کریں خدا کے ساتھ مقابلہ نہ کریں, اس کے بندوں سے محبت کریں. وہ خدا کو پتا ہے, اور پھر خدا اپنے کنبے کا بڑا خیال رکھتا ہے. خدا اپنا جرم معاف کر لیتا ہے لیکن مخلوق کا جرم معاف کر لیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرڈر ہوا کہ موسیٰ فلاں آدمی مر گیا ہے, اس کے جنازے میں نہیں جانا. موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کا آرڈر. دوسرے دن حکم ہوا کہ موسیٰ جو آدمی جس کے جنازے پہ حکم ہوا تھا کہ نہ جائیں, اس کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھتا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے, ریحان ہو گئے, یہ کیا معاملہ ہے کہ کل آپ نے کہا کہ نہیں جانا تو فاتحہ کی. کہا وہ گناہگار تھا, خطا کار تھا, اس کے گناہ بہت زیادہ, لیکن میری مخلوق نے آ کر دعائی دی, میرے بندہ نے دعائی دی. ہم پڑھتے ہیں جنازے میں لا نعلم منہ الا خیرا, خدا تیرا بندہ ہے, اس سے متعلق ہم کچھ نہیں جاتے, صرف خیر جانتے ہیں. اور خدا نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے اپنے علم کو پیچھے چھوڑ دیا, میں نے اپنی مخلوق کو بات کی, مجھے علم تھا یہ گناہ گار ہے, میں نے اپنے علم کو اگنور کر دیا, چشمپوشی کر دی, ان کی بات کو مان لیے, اپنے علم کو چھوڑ کر ان کی بات کو سچا سمجھ لیا. اپنی مخلوق اتنی خدا کو اپنی مخلوق سے پیار ہے, جب اتنا پیار ہے تو جب آپ اس کی مخلوق کو تنگ کریں گے, اس کی اذیت کا باعث بنیں گے, اس کو تکلیف پہنچائیں گے, تکلیف اس کو نہیں پہنچا رہے.
پروردگار کو پہچان. دیکھیں نوح علیہ السلام پر واقع کہ خدا اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا کہ ساری چیز تباہ ہو جائے، تو ساری چیز تباہ ہو گئی. تو حضرت نوح کا امتحان لگی کہ خدا اللہ تعالیٰ کے نوح ایک چھوٹا سا مکان بنا، چھوٹا سا مکان بنایا ہے، کیا اس کو گرا دے، کیا خدا ہے گرانے کے جی نہیں چاہتا، کیا تیرا جی نہیں چاہتا چھوٹا سا مکان بنایا تو گرایا اس کو، مجھے تو نے کہا کہ میں ساری چیزیں کو تباہ کر دوں. بس انسان لیکن کوشش کرے کہ ان حدوں تک نہ پہنچے خدا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک صحیح پھر عذاب نازل کرے. جس طرح قوم نوح کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا. ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ خدا کے عذاب سے محفوظ رہیں. دنیا کے لوگوں سے نہیں ڈر رہے ہیں، اس سے ڈریں، اس سے ڈریں گے دنیا ساری آپ سے ڈرے گی، لیکن اس سے نہیں ڈریں گے آپ سے دنیا آپ کو ڈرائے گی. خدایا ہم نے ایک کام کرنے لیا، خدایا سے معافی مانگی، یا اللہ اس گھر میں برکات مانگی، رزق میں وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا. اگر بچے کی شادی ہو رہی ہے اس کی شادی کی برکات نازل فرما، یا اللہ اسے طول عمر عطا فرما، یا اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما، حاضرین کی توفیق عطا فرما، رزق وسعت عطا فرما، اولاد کو نیک اور صالح بنا، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلند فرما. خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے کرا، ہم کے امام کو ہم سے راضی فرما. خدایا ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو امام کی رضایت کا سبب بنے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو امام کی ناراضگی کا سبب بنے. خدایا تو غفور رحیم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنا اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیری ذات پاک ہم پر راضی نہ ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ان کی وعدہ اللہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، طول عمر عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم، ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم دائم فرما. یا اللہ ان کی دعا کا مرکز ہے، اس دعا کے مرکز کو طول عمر عطا فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں میں اپنی طرف سے توفیقات شامل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ان کی محمودی کے لیے یادگاری کے لیے اور ہماری سچی جانکاری میں اس آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا اما یجیب مضطر اذا اما یجیب مضطر اذا اما یجیب مضطر اذا اما یجیب مضطر اذا. خدایا اس آیت کی برکت سے یا اللہ تو مجھے سے شخص ہماری چاچی جان کو، ہم یہ شخص کو، مجھے ناچیز کو، عالمین میں جو بیمار ہیں یا اللہ بھی جان بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ وعاجلہ کا خدایا کربلا کے بیمار کا واسطہ، خدایا بینی زینب کی شہادت کا واسطہ، شہزادہ علی اصغر کی کمسنی کا واسطہ، شہزادہ علی اکبر جوہری کا واسطہ، یا اللہ جلے ہوئے خیموں کا واسطہ. خدایا تجھے واسطہ دیتے اس وقت کا جب خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، بیویاں ایک ایک کر کے خیموں سے باہر آ رہی تھی. راوی کہتے میں نے دیکھا ایک بیوی آگ کی پرواہ کیے بغیر بار بار جب خیموں کی طرف بڑھ رہی ہے. میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیوی کیا تیری کوئی قیمتی چیز خیام میں رہ گئی ہے کہ تو آگ کی پرواہ نہیں کر رہی؟ بیوی نے رو کر کہا میرا بیمار خیام میں رہ گیا ہے، میں چل نہیں سکتا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ بیوی ایک دفعہ اس نے یا علی مدد کہا اور جلتے ہوئے میں کی طرف بڑھی، جب واپس آئی اس کے کندھوں پر ایک بیمار. خدایا بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ جن بیماروں کے نام لیے گئے نشوائے کاملہ وعاجلہ. خدایا تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. تو نے ایوب کو بیماری سے پاکا دیا، تو نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹا دیا، تو نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف پلٹا دیا، تو نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا. خدایا تو ہر چیز پر قادر ہے. ان بیماروں کو صحت کاملہ وعاجلہ عطا فرما. یا اللہ حاضرین کو ہر قسم کے دکھ سے محفوظ فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما، اور غم کربلا سے ایمان منانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جوانوں کو علیت پر کی سیرت عطا فرما، بزرگوں کو حبیب اپنے مظاہر کا تقویٰ عطا فرما، کمزوروں کو علی اصغر کا جذبہ عطا فرما. خدایا تو غفور رحیم،
ہماری ماؤں بہنوں کو حیا و شرم عطا فرما، پردہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم رحم کرنے والا، کرم ہماری عزت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اگر تو عزت کو محفوظ رکھے کوئی بھی ہمیں رسوا نہیں کر سکتا، اگر تو رسوا کرنا چاہے تو وہ بچا نہیں سکتا۔ خدایا ہمیں رسوا نہ کرنا، ابھی تک تو نے بچا کر رکھا، خدایا تو نے کرم کی ہے، نیکی کی ہے، گناہوں پر پردہ ڈالا ہے۔ ہم نے کیا ہم نے نافرمانی کی، اس سے دوری اختیار کی ہے، تیری اطاعت نہیں کی، لیکن تو نے پھر بھی کرم کیا ہے۔ اب بھی تیرے کرموں کی امید ہے خدایا، تیری برکتوں کی امید ہے، تیری عنایات کی امید ہے۔ تو نے ابھی تک بھرم رکھا ہے، تو اگر بھرم نہ رکھتا تو رسوا ہو جاتے۔ آئندہ بھی ہمارا بھرم رکھنا۔ تجھے واسطہ دیتے ہیں شہید کربلا، تجھے واسطہ دیتے بی بی زینب کی عصمت کا، تجھے واسطہ دیتے بی بی فاطمہ الزہرا کی ٹوٹی ہوئی بستیوں کا، جلے ہوئے گھر کا، جب گھر جل گیا نا، پسلیاں ٹوٹ گئی نا، روزانہ جلے ہوئے دروازے میں بیٹھ کر اپنے بابا کی قبر کی طرف دیکھ، بابا میں سوگوار تھی، میں دروازے پر کھڑی تھی، کوئی آ کر کہے گا فاطمہ تیرا بابا دنیا میں چلا گیا، فاطمہ نہ گھبرانا ہم تیرے چچا ہیں، یہ انتظار کر رہی تھی۔ ایک دفعہ شور سنائی دیا، کہا فاطمہ کے گھر کو آگ لگا۔ خدا بی بی فاطمہ کے جلے ہوئے گھر کا واسطہ حاضری تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتی، خلوص سے عرض کرتی، یا اللہ ننھے ننھے بچے آمین کہہ رہے ہیں، یہ معصوم ہے، ہم نے خطا کیا، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن یہ بچے بیٹھے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ خدایا ان کی آمین کو قبول فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اپنے مرحومین مرحومات، خاص طور پر اس فیملی کی مرحومین مرحومات، الفاتحہ مع الاخلاص والصلاۃ۔